السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بلوغ المرام فی احادیث الاحکام، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث نمبر 72، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر اللہ على كل احیانه، رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ اس حدیث کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں جو مسائل ہیں اس کا ذکر ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو آپ کے سارے اوقات میں یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سند کے ساتھ روایت کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معلقاً روایت کی۔ گزشتہ درس میں معلق کا مطلب ذکر کر چکے ہیں کہ وہ حدیث جس کی سند کے شروع میں سے کچھ راویوں کا ذکر نہ ہو، یعنی صحابی سے ذکر ہو رہا ہے یا تابعی سے ذکر شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کے جو روات ہیں، صاحب کتاب مصنف جو بھی حدیث کو ذکر کرنے والے ہیں، وہ حذف کر دیں، اس کو معلق کہتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہمیشہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ہمیشہ۔ اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ فلاں وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور فلاں وقت اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان چاہے اس پر وضو واجب ہو، غسل واجب ہو، تبھی بھی جو ہے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، سوائے ایسی جگہوں میں جہاں پر جسے استنجا کے لیے جا رہا ہے بیت الخلاء میں، وہ وقت جہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے استنجا نہیں کا اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اس مسئلے میں آئے گا۔ لیکن عام اوقات میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرے۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے یا کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے اللہ کو ذکر کرتے کرتے اگر تھک جاتے، زبان تھک جاتی، جسم ان کا تھک جاتا، کم از کم دماغ میں اللہ کو یاد کرتے، دل سے اللہ کو یاد کرتے۔ کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرتا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ انسان کرتا رہے، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد کو، ذکر الہی کو جہاد سے بھی بڑھ کر شمار کیا ہے، کیونکہ ذکر الہی سے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے سے ہماری زندگی میں برکت، صحت، تندرستی، ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، اللہ عافیت سے رکھتا ہے، عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، ذکر الہی میں۔ لہٰذا سلف صالحین ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، حدیث لکھتے تھے۔ حدیث لکھتے ہوئے اگر ان کے پینسل میں ان کا پینسل ختم ہو جاتا اور پینسل چھلنے کی ضرورت ہوتی، تو وہ چھلنے کا جو ٹائم ہوتا اس میں اللہ کو یاد کرتے، کہ کوئی وقت اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، اس کا بڑا خیال ہوتا تھا سلف صالحین۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اسی چیز کی طرف ہمیں حکم دیتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. صحابہ رضی اللہ اجمعین سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ڈھلوان آتا جہاں آدمی کو تھوڑا اترنا پڑتا تو سبحان اللہ پڑھتے. اگر چڑھاؤ آتا اونچائی میں جاتے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طریقے سے سبحان اللہ تعالیٰ کی یاد. تو یہاں جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس ذکر کے لیے، عام ذکر کے لیے، یہ نماز وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے ذکر جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اس کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ غسل شرط ہے. ہاں، دوسری بات اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنابت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے الا کہ آپ جنابت کی حالت میں رہیں. جنابت کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا منی نکل گیا یا بیوی سے ملا، غسل اس پر واجب ہو گیا، تو ایسی جنابت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہمیں نہیں پڑھاتے تھے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے صحیح قرار دیا، اور دوسرے محدثین نے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ استنجا ہے، پیخانہ وغیرہ کر رہے ہیں جماع کی حالت میں، ایسی حالت میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے بچے، اس سے پہلے یاد کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جماع کرتے ہوئے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس حالت میں زبان کے ذکر سے انسان جو ہے پرہیز کرے، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد اور اس سے پہلے کرے. البتہ دماغ سے اور دل سے اللہ کو یاد کرنا، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، وہ کبھی بھی یاد کر سکتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کے پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں، اے اللہ تو نے اس دنیا کو بیکار نہیں پیدا کیا. یہاں ایک سوال، جنابت کی حالت میں تو بات آ گئی، عورت کو ماہواری آتی ہے، نفاس کا عالم رہتا ہے، بچے جننے کے بعد اس کے خون آتے ہیں، اس کو نفاس کہتے ہیں. تو کیا حائضہ عورت اور نفاس والی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، استحاضہ ایک الگ چیز ہے، جو ایک بیماری کی وجہ سے خون نکلتا ہے، اور استحاضے کی حالت میں نماز بھی ساقط نہیں ہوتی. نماز پڑھنا ضروری ہے، اور وضو کرنے سے جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. غسل اس پر واجب نہیں، اگر غسل کرتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ غسل واجب نہیں ہے. اور اس میں اپنی بیوی سے شوہر مل بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. یعنی وہ عام حالات ہے. وہ استحاضے میں اور حیض میں بڑا فرق ہے، اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے. اب رہا مسئلہ حیض کا مسئلہ، کہ جو عورت حیض سے ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ قرآن کریم پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اس میں اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ حائضہ عورت حیض کی حالت میں جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، اور اس طریقے سے نفاس کا بھی ہے، وہ عام ذکر تو کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتی.
قرآن میں سے مثال کے طور پر عام ذکر کے جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی مصیبت کے آنے پر، تو یہ پڑھنے میں علماء نے کہا کوئی حرج نہیں. لیکن باقاعدہ قرآن کریم کو پڑھنا، جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ پڑھنا نہیں چاہیے. قرآن کریم چھوئے بغیر بھی اگر یاد ہو تو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. ان کی یہ دلیل کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہمیں پڑھاتے تھے سوائے اس کے کہ جنابت کی حالت میں ہو، جس کا ذکر ہم نے ابھی پہلے کیا. ہم نے بتایا کہ وہ حدیث صحیح ہے. کہا کہ یہ حدیث جنابت کے بارے میں ہے، اور اسی حدیث پر کمپیر کرتے ہوئے حیض اور نفاس کے عالم کو بھی ہم کریں گے کہ جیسے جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھانا ہے، اسی طریقے سے حیض اور نفاس کے عالم میں بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں ہے. دل سے بھی نہیں پڑھنا ہے. چھو کر پڑھنے کی بات تو مسئلہ آئے گا بعد میں، لیکن اگر آدمی کو یاد ہے، اگر عورت کو یاد ہے، تو ان علماء کا خیال ہے کہ ان کو قرآن کریم کو حیض کی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ بات مرجوح ہے. راجح بات یہ ہے کہ پڑھ سکتی ہے، جیسا کہ بات میں آئے گی. ان کی دوسری دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. حائضہ عورت اور جنابت والی عورت قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہیں پڑھے گی. اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے، امام دارقطنی نے اور بیہقی نے روایت کی، لیکن یہ حدیث ضعیف حدیث ہے. یہ حدیث ضعیف حدیث ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے اسماعیل بن عیاش. یہ راوی جب اس کی بستی والے جو سیریا کے، وہ سیریا والے تھے، وہ شام کے، اگر ان کے علاوہ کسی اور بستی والوں سے روایت کرتا ہے جیسے مکے والے ہیں، تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. وہ گڑبڑ کر دیتا ہے روایتوں میں، کسی کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے. صحابی کی بات ہوگی لیکن وہ کیا کر دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث کے جو علماء ہیں، محدثین، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے کہ عورت، حائضہ عورت اور جنابت والا آدمی دونوں یہ جو ہے قرآن نہیں پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبداللہ بن عمر والی جو حدیث ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہم نے کہا پہلے والی جو حدیث ہے کہ جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے اللہ کی جنابت کی حالت میں، وہ تو صحیح ہے. جنابت کا جو مسئلہ ہے وہ تو صحیح ہے. حیض کے بارے میں حدیث صحیح نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت امام احمد کی، اور یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام شوکانی بھی نے اس کو ترجیح دی، کہا کہ نہیں، حیض کی حالت میں عورت قرآن کریم پڑھ سکتی ہے. اگر اس کو یاد ہے، قرآن کریم پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. ان کی کیا دلیلیں ہیں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی اس سلسلے میں حکم ثابت نہیں ہے کہ آپ نے منع کیا ہو. جو حدیثیں آئی ہیں اس سلسلے میں وہ حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں، ضعیف روایتیں ہیں. لہذا ہم ضعیف روایتوں کو نہیں لیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حیض میں ہوتی تھیں. امہات المؤمنین کو حیض کا مسئلہ ہوتا تھا، وہ دوسرے عورتوں کی طرح انسان بھی تھی تو ان کو بھی حیض آتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے منع کیا ہو اپنی بیویوں کو یا عام عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، کہ حیض کی حالت میں قرآن کریم کو نہ پڑھیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة
صحیحہ. حائضہ عورت کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اس سلسلے میں صریح حدیث کوئی بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے. دلیل نمبر ایک. دلیل نمبر دو کہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں، کوئی حرج نہیں. دلیل نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا، قرآن کریم پڑھنے والے کی تعریف کی، اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ثواب دینے کا وعدہ کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے. اب اس چیز سے قرآن کریم پڑھنے کی جب ترغیب دی گئی ہے تو منع کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے. کوئی دلیل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. دلیل نمبر 3، علماء نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حائضہ کا حکم جنابت والے کا حکم ہے اور حائضہ عورت کو جنوبی پر قیاس کرتے ہیں، اس سے کمپیئر کرتے ہیں، کہا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک حائضہ عورت کو جنابت والے آدمی پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جنابت کا جو حکم ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. آدمی چاہے تو جیسے ہی وہ ناپاک ہوتا ہے فوراً 5 منٹ میں غسل کر سکتا ہے. جی کوئی معنی نہیں ہے، اس کے اختیار سے وہ جنابت کی حالت میں ہے. جبکہ حیض کا جو مسئلہ ہے یہ فطری طور پر انسان کی مجبوری ہے، وہ جنابت والا جیسا نہیں ہے. اور عورت کا جو حیض ہے اس کی مدت 3 دن سے لے کر 5 دن 1 ہفتہ تک بھی چلتا ہے. کیا وہ 1 ہفتہ تک جو ہے قرآن کریم پڑھے بغیر رہے گی؟ نہیں. چونکہ صریح حکم آیا نہیں ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ عورت قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. نمبر 4، عورت کو حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کرنا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اور اگر کسی عورت کو قرآن یاد ہو تو مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ وہ عورت قرآن کریم کو بھول جائے گی. 40 دن اگر ہے نفاس کی حالت میں اگر رہی اور قرآن کریم کا اس نے مراجعہ نہیں کیا تو ریویژن نہیں کیا تو بھول جائے گی. تو اس لیے ان علماء کا خیال ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم پڑھ سکتی ہے اور نفاس والی عورت بھی قرآن کریم پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ان کے منع کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح حکم نہیں آیا ہے. اب آئیے، کیا حائضہ عورت قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے گزشتہ درس میں کہ قرآن کریم وضو کر کے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. بعض علماء نے واجب کہا، بعض علماء نے کہا افضل ہے. تو اسی حدیث اور آیتوں سے دلیل لے کر عمرو بن حزم والی جو روایت ہے کہ طاہر جو پاک انسان ہے وضو اسی کو جو ہے قرآن کریم کو چھونا چاہیے، تو اس حدیث سے اور دوسرے دلیلوں سے علماء نے کہا کہ ڈائریکٹ قرآن کریم کو ایک حائضہ عورت چھو نہیں سکتی. اور یہی جو ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء اکرام کا، شیخ بن عثیمین وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ ڈائریکٹ چھوئے بغیر، جی اگر گلوز پہن کر یا پینسل یا قلم کے ذریعے ایک صفحے جو ہے الٹا رہی ہے، یا اس طریقے کے کوئی بھی آلات ہیں، موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا جی ایسے آئی پیڈ وغیرہ میں دیکھ کر جو ہے قرآن پڑھ رہی ہے بغیر قرآن کو مصحف کو چھوئے بغیر، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ علماء کا خیال ہے، واللہ اعلم. حدیث نمبر 73، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجہ الدارقطنی ولینہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا. پچنا لگانا یعنی کپنگ، جو خراب خون نکالتے ہیں، خراب خون، کہ یہ پچنا جو لگانا ہے، اس کے بارے میں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ جو مدینہ کے بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو سنت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن علاج کا ایک طریقہ ہے پچنا لگانا. جیسے کہ اگر کوئی بیمار، جیسے پرانے زمانے میں اور آج بھی بعض افریقہ کے علاقوں میں ہے، کوئی ایسی بیماری جس کا علاج نہ ہو تو داغ لگاتے ہیں. آخر العلاج الکی، جی عربی میں ایک مثال ہے کہ آخری علاج داغ لگانا ہے. تو ایک علاج ہے، تو اسی طریقے سے پچتا لگانا اور یہ خراب خون نکالنا یہ بھی علاج ہے. اور اگر کوئی شخص پچتا نہیں لگاتا ہے تو اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سنت پر عمل نہیں کیا. یہ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی رائے ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے. ویسے بعض علماء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پچنا لگایا، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ تو بھی لگاؤں گا. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے کہ علاج جو ہے، علاجوں میں جو ہے یہ ایک علاج ہے، ایک علاج. علاجوں میں یہ خراب خون جو نکالتے ہیں جسم کے کسی حصے میں، اور الحمدللہ کئی لوگوں کو جو دواؤں سے اس کا فائدہ نہیں ہوا، پچنا لگانے سے فائدہ ہوا ہے. سر میں پچنا لگائے ہیں، بدن میں پچنا لگاتے ہیں، مرد بھی لگاتے ہیں، عورتیں بھی لگاتی ہیں. اور عرب میں آج بھی اس پر جو ہے یہ رواج ہے اس کا. اور الحمدللہ انڈیا میں بھی آج کل جو ہے یہ چیزیں جو ہے پھیل رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ علاج کا طریقہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاج کا طریقہ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. قرآن کے ذریعے ہو یا دوسرا جو علاج جیسے حبۃ السودا ہے، جی حبۃ البرکہ جس کو کہتے ہیں، کلونجی جس کو کہتے ہیں، یہ سب جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا جو طریقہ تھا. آپ نے تو یہ فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیماریاں سردی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج جو ہے حبۃ السودا میں ہے، وہ کالا دانا، بلیک سیڈز جس کو کہتے ہیں. بہرحال تو پچنا لگانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچنا لگایا اور آپ نے نماز پڑھی، وضو نہیں کیا. دارقطنی نے روایت کی اور کہا، انہوں نے خود کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حدیث واقعی ضعیف ہے. بہت سارے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا. اب یہاں پر اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بدن کے دوسرے حصے سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، خون نکلا مثال کے طور پر، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر نکلے خون تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ زیادہ اگر خون نکلے تب بھی جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اور یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، ان کا فتویٰ ہے، کیونکہ اس میں کوئی قرآن سے یا حدیث سے کوئی منع نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ بدن کے حصے سے، جسم سے خون نکلنے سے کیا ہوگا کہ وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں شرمگاہ سے نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، شرمگاہ سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. لیکن اگر بدن کے دوسرے حصے سے، انہوں نے کہا جیسے آدمی تھوک نکالتا ہے، بلغم نکالتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کا بھی یہی حکم ہے. اور یہ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے. اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ نکسیر جو ناک سے خون نکلتا ہے یا خے نکلتا ہے، جی اس کے بارے میں بھی جو حدیثیں آئی ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ کہ جو ہے اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے. اور
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، سارے کاموں کے لیے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن اسباب اختیار کرنا شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسباب اختیار کیا۔ آپ نے دوائی کی، علاج کیا، آپ نے دعائیں پڑھی، تو اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پشنا لگوایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پر جو ہے دوائی کا استعمال کیا ہے، تو کوئی حرج نہیں دوائی کے استعمال کرنے میں، اور اسباب اختیار کرنا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے، اور اگر اسباب کے اوپر اعتراض کرتا ہے، اسباب اختیار کرنے پر، اسباب اختیار کرنے کے خلاف اگر کہتا ہے، تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اسباب اختیار کیا اور اختیار کرنے کا حکم دیا۔ انہی باتوں پر آج کے درس کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نشستوں کو اس کے لیے خالص بنائے۔ اللہ تعالیٰ ساری جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔